دیکھیں، میں نے آپ کو بازار کا تذکرہ کہا کہ دنیا جو ہے یہ ایک بازار ہے، یہاں سودا ہوتا ہے جنت کا۔ اور قرآن پاک میں وہ آیت آپ کو میں سناتا رہتا ہوں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال اور جان کا سودا کر لیا ہے، اس کے عوض ان کو جنت دی ہے۔ یعنی اگر کوئی جنت جانا چاہے تو اس کو ایک سودا، ایک ڈیل کرنی ہوگی اللہ سے۔ بیعت کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم زندگی فضول گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، بات تو یہ سچ ہے کہ اس وقت ہم سب مسلمانوں کی زندگی فضول گزر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد سے غافل ہیں۔ دیکھیں، زندگی کا ایک مقصد ہے اور یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اسی نے یہ زندگی دی ہے اور ہم ہمیشہ کے لیے نہیں جئیں گے اس دنیا میں، کچھ خاص وقت گزار کے ہم نے واپس چلے جانا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے، سوچنا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ زندگی کیوں عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو کہ ہم سوچتے نہیں ہیں، اس کے متعلق ہم سوچتے نہیں ہیں اور ہم بے مقصد زندگی اس طریقے سے گزار رہے ہیں کہ ہماری مقصود اگرچہ ہے لیکن وہ باطل ہے۔ یعنی ہم باطل کے لیے اس وقت زندگی گزار رہے ہیں اور باطل کے لیے زندگی جینا جو ہے وہ حرام ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بے مقصد زندگی گزارنا یا باطل کے لیے زندگی گزارنا حرام ہے، یہ بات بھی یعنی آپ کو نوٹ کرنی ہوگی۔ اور یعنی ایسا کیوں ہے کہ ہم باطل کے لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے اگر آپ پوچھیں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ایک دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ آج کا انسان ایک دھوکے میں مبتلا ہے اور وہ دھوکہ ظاہر کا دھوکہ اس کو لگ گیا ہے۔ ظاہر کا دھوکے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا زندگی جو دنیا ہے اس کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے، اس کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے اور اسی زندگی کو ہم نے اپنی کامیابی، ظاہر کی کامیابی کو ہم نے اپنی اصل کامیابی سمجھ لیا ہے اور ظاہر کی ناکامی کو ہم اصل ناکامی قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اول تو بات یہ ہے کہ ظاہر کو ہم نے یعنی اصل سمجھ لیا ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ دنیا جو ہے میں کہہ سکتا یعنی اگر یہ کہوں کہ دنیا ایک بازار ہے، بازار انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں خریداری کے لیے بھجوایا ہے اور خریداری جو ہے وہ جنت کی ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ایک یعنی جنت عطا کرنے کے لیے۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، اور جنت ہے کیا؟ جنت کی حقیقت کیا ہے؟ جنت اللہ کی ملاقات، اللہ کے دیدار اور اللہ کے قرب کی ایک جگہ کا نام ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی جنت میں جنتی جو ہے وہ اللہ کے پاس ہوں گے، اللہ کے دربار میں ہوں گے، یہ قرآن کا مضمون ہے۔ قرآن میں سورہ قمر میں آخری آیت ہے، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ یہ جنتی جو ہے وہ باغات ہوں گی، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی، لیکن کہاں پہ؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں، اس مقتدر بادشاہ کے پاس۔ تو مختصر یہ کہ جنت میں اللہ کی ملاقات، اس کا دیدار اور اس کا تقرب ہے، اور یہ وہ نعمتیں ہیں جس کا
جس کی بڑائی، جس کی عظمت کے متعلق اس وقت ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار اور اللہ کا تقرب، یہ سب قرآن سے میں نے آپ کو اخذ کر کے بتا رہا ہوں، اور ہر چیز کی وہ ہے، تو اس کا اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ دنیا ایک بازار ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کا سودا پیش کیا ہے. تمام پیغمبران کرام جنت کی، انسانیت کو جنت کی راہ دکھلانے کے لیے آئے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. چونکہ جنت میں ہماری منزل ہے، جنت میں ہمارا مقصود ہے، لہذا تمام پیغمبران کرام جنت میں انسان کو جنت کا راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں. اور جنت کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اور اللہ کا راستہ جنت کا راستہ ہے. یہ وہ باتیں ہیں جس پہ ہم عام طور پہ غور و فکر نہیں کرتے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کے بارے میں جس کا تعلق باطن سے ہو، اس کے بارے میں ہم غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم میں ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، اور ہم ظاہر ہی کے متعلق سوچتے ہیں، اور ظاہر ہی کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں. جس چیز کا تعلق باطن سے ہے، اس کے متعلق اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، اور پھر ہم سوچنا بھی نہیں چاہتے. جو چیز ہمارے حواس خمسہ سے باہر ہے، یا یعنی ہم جس چیز کو یعنی جو ہماری سوچ سے باہر ہے، ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں ہماری سوچ تو جاتی نہیں ہے، لہٰذا ہم اس پہ سوچتے بھی نہیں ہیں. اور کوئی اگر توجہ دلائے تو دنیا اتنی ہمیں محبوب ہو گئی ہے کہ ایسی باتوں کے متعلق ہم سوچنا نہیں چاہتے، لہٰذا ہم ظاہر کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں. ظاہر ہی اس وقت ہماری منزل ہے، اور یہ ایک بہت بری بات ہے. دیکھیں، میں نے آپ کو بازار کا تذکرہ کہا کہ دنیا جو ہے یہ ایک بازار ہے، یہاں سودا ہوتا ہے جنت کا. اور قرآن پاک میں وہ آیت آپ کو میں سناتا رہتا ہوں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال اور جان کا سودا کر لیا ہے، اس کے عوض ان کو جنت دی ہے. یعنی اگر کوئی جنت جانا چاہے تو اس کو ایک سودا، ایک ڈیل کرنی ہوگی اللہ سے. بیعت کہتے ہیں خرید و فروخت کو، بیع نامہ ہم کہتے ہیں نا، کچہریوں میں آپ بیع نامہ لکھتے ہیں، اردو میں بیع نامہ کہا جاتا ہے اسے. سیل ڈیڈ انگلش میں کہا جاتا ہے، لیکن بیع نامہ جو ہے وہ اردو کا لفظ ہے. بیعت بیع سے نکلا ہے، بیع کہتے ہیں خرید یا فروخت کو. بھئی یہ چیز میں نے اس کا بیع کر لیا ہے. پشتو میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، بیع کہتے ہیں اسے. بہرحال تو دنیا جو ہے وہ ایک سودے کی جگہ ہے. یہاں آپ نے سودا پسند بھی کرنا ہے اور پھر اس کی قیمت بھی ادا کرنی ہے. مختصر بات ہے یہ. جنت جس پر ہمارا یقین نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جس کا اس پر یقین ہو جنت جانا چاہتا ہے یا جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اللہ سے ڈیل کرنی ہوگی، اللہ سے ایک سودا کرنا ہوگا. تو جن لوگوں نے وہ سودا کر لیا، دیکھیں دو چیزیں اس میں، ایک سودا کرنا ہے اور ایک وہ قیمت ادا کرنی ہے. یعنی بیع کرنا ہے اور پھر وہ پیمنٹ کرنی ہے آپ نے. دو باتیں اس میں. آپ نے بیعت کر لی، پھر آپ پیمنٹ نہیں کر رہے تو آپ کو سودا تو نہیں ملے گا. اسلام کیا ہے؟ یہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ یہ دراصل اس سودے کی ایک لفظی جملے کا نام ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
کہ میں اللہ کے سوا میرا اب کوئی معبود نہیں ہوگا، میں کسی کی بات نہیں مانوں گا یا نہیں مانوں گی سوائے اللہ کے، اور صرف اللہ کے حکم کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے۔ تو اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں تو بات پھر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر ہم سودا کر لیں اور پیمنٹ کر دیں، یعنی اس کے تقاضے پورے کر دیں، جو بھی دینا ہے، جو بھی خرید و فروخت ہوئی ہے، تو وہ وعدہ ہم وفا کر لیں۔ یہ کلمہ طیبہ دراصل ایک وعدہ ہے، یہ جنت کا وعدہ ہے، اور اللہ کے رسول نے ہمیں واضح طور پہ فرمایا ہے، خوشخبری دی ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسری حدیث، من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ کہہ دیا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جنت اس کی ہے۔ دیکھیں، صرف کہنے کی بات نہیں ہوتی، میں نے آپ کو کہا اس بارے میں آپ غلط فہمی میں نہ رہیں، لیکن تھوڑی سی بات اس میں رہتی ہے، وہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم